الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 30 کے بارے میں بھی کلام چل رہا تھا، بلکہ 31ویں آیت شروع ہو گئی تھی، اور اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، ایک درخت سے بظاہر آواز آ رہی تھی، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی ہم کلام تھا کہ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ اے موسیٰ آپ اپنا عصائے مبارکہ ڈال دیجئے۔ تو اس عصا پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ یہ شعیب علیہ السلام کی طرف سے آپ کو بطور تحفہ دیا گیا تھا، اور آپ کے پاس یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نشانیوں میں سے تھا، اور کئی انبیاء علیہ السلام کے عصا آپ کے پاس تھے، یہ مروی ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو آپ نے اپنے صاحبزادی سے کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بکریوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور اس مہر کو موسیٰ علیہ السلام نے یعنی خدمت جو جانوروں کی، اور یہ تمام 8 سال تک خدمت تھی، اسے موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا تھا، تو آپ کو یہ عصا مبارکہ بطور تحفہ دیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام دیگر نیک لوگوں کے تبرکات کو حفاظت سے رکھنا، باقاعدہ ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت کا اہتمام کرنا، اور پھر جو محبوب ہو، پسند ہو، اچھا لگے، نیک ہو، پرہیزگار ہو، اسے بطور تحفہ دینا، یہ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ آج مطلب بعض اوقات ان اعمال اور افعال کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کا ثبوت مانگا جاتا ہے کہ جی کہاں ایسا ہوا کہ آپ جس چیز کی نسبت نبی کی طرف ہو گئی، کسی صحابی کی طرف ہو گئی، اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو شاید یہ اعتراض وہی کرے گا جس نے کبھی قرآن پاک کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، یا پڑھا ہے تو رسمی طور پہ پڑھا ہے، اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی لیے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو اکابرین اسلام کی تفاسیر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ جو معمولات آج مسلمانوں میں رائج ہیں، ان کی اصل کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث سے ضرور ثابت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہر عمل ہی بدعت ہو جاتا ہے، ہر عمل ہی برا ہے، بلکہ بہت سارے اعمال ایسے ہی ہیں جن کی اصل قرآن و حدیث، اور جن کی اصل انبیاء علیہ السلام کے عمل، صحابہ کرام کے یا اولیاء کرام کے عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا اچھا دوسرا اس میں دیکھیے، پچھلے جو ہم نے یہ آیت عرض کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پس جب آپ آگ کے پاس حاضر ہوئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، تو درخت میں سے یعنی طور کی سیدھی جانب سے آپ کو یہ ندا کی گئی تھی، اور فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، برکت والے مقام میں ایک درخت سے ندا کی گئی تھی، برکت والا مقام۔ خود اللہ نے فرمایا بقعۃ المبارکۃ، برکت والا مقام۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے وہ مقام بھی بابرکت بن جاتا ہے، اس لیے مکانات بابرکت ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کی آپ کو سعادت عطا فرمائی، ہم کلام اللہ تعالیٰ ہوا، اس مقام کو اللہ تعالیٰ مقام برکت عطا فرما رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں موجود ہونے سے بھی برکت یقینی سی ہوگی۔ تو جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، چونکہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان پر ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو جہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں وہ مقام برکت ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کی آیات، اسی قسم کے مضامین لوگوں کو ان کے ذہنوں کو مائل کرتے ہیں اکابرین کی صحبت میں حاضر ہونے کی طرف، اور یہ جو مزارات پر حاضری کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بھی بڑی لاجک یہی ہے کہ وہ مقام ایک مقام برکت ہو جاتا ہے، ایک ولی کا مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے کہ قیامت تک اب وہ جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اس مقام پر ہوتا ہے۔ تو جہاں پر اتنی مبارک ہستیاں موجود ہوں وہ مقام برکت کیوں نہیں ہوگا؟ تو لہٰذا جب یہ وادی مقام برکت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو یہ مقام برکت کہلایا۔ تو اسی طریقے سے انبیاء اولیاء کرام کے مزارات، صحابہ کرام کے مزارات، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارکہ، اور وہ پورا مدینہ منورہ کہ جہاں ہزارہا صحابہ کرام رات دن چلتے پھرتے رہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو جس زمین نے چوما ہوگا وہ کتنا مقام برکت ہوگا۔
اور جب وہ مقام برکت ہے تو برکت کے حصول کے لیے کوئی عمل اختیار کرنا اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی وہاں پر برکت حاصل کرنے کے لیے مسح کرتا ہے، کسی ستون کو ہاتھ لگاتا ہے یا چومتا ہے برکت کے حصول کی نیت سے، تو یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ خود سنت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تمہارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو اسے اپنے چہروں پر مسح کر لیا کرو۔ اب رحمت الہی کوئی مادی شے نہیں ہے کہ وہ آ کے یہاں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کو یوں اس چہرے پہ مل لیا، بلکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت نازل ہوتی ہے، نورانیت نازل ہوتی ہے، اور اس کو چہرے پر مسح کر لینے کی وجہ سے انسان کو اس برکت میں سے حصہ ملتا ہے۔ تو یہ چہرے پر مسح کرنا، مس کرنا، یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی اس طرح اس مقام سے برکت کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے نظریہ بالکل درست ہے۔ وہ کسی ستون کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھے گا، یا یہ سمجھتے بھی نہیں چاہیے کہ ستون ہمیں نفع دے گا یا ستون ضرر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نفع دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرر دینے والا ہے، لیکن اس نے دنیا میں نفع و ضرر کے لیے وسائل مقرر کیے ہیں۔ دوائی فائدہ بھی دیتی ہے، دوائی نقصان بھی دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مخلوق ضرر پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو ہم یہ دوائیاں چھوٹے بچوں سے کیوں ہٹا کر رکھتے ہیں؟ میں تو اکثر یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ پھر دوائیاں بچوں کے سامنے بکھیر دیں، کیونکہ ضرر دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ بچوں کو کھانے دیجئے، پینے دیجئے، وہ یہ دوائی کیا ضرر پہنچائے گی؟ لیکن ہم اس ظاہری سبب کو روکتے ہیں، اس سے حفاظت کرتے ہیں، بچوں کو بجلی میں نہیں جانے دیتے، بجلی کے قریب نہیں جانے دیتے، استری کے قریب نہیں جانے دیتے۔ چھری اگر بچہ اٹھا لیتا ہے فوراً اس کے ہاتھ سے چھین لیتے ہیں۔ کیا چھری ضرر پہنچائے گی؟ ضرر پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن چونکہ یہ وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے اس لیے ہم وسیلے اور ذریعے کو دور کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح ضرر پہنچانے کے لیے ایک دنیا میں مادی شے وسیلہ اور ذریعہ بن سکتی ہے، تو کیا نفع پہنچانے کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے نفع پہنچانے کے لیے کوئی چیز ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتی؟ یقیناً بن سکتی ہے، اور اسی ذریعہ اور سبب سے پھر برکت حاصل کرنے کے لیے عملی کوشش کو ناجائز ہم کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خود مسلم کی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبہ مبارکہ تھا۔ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ کے پاس آتا تھا اور آپ اس جبہ مبارکہ کو پانی میں ڈال کر، یعنی اس سے پانی کو تر کر کے وہ پانی حصول شفا کی نیت سے پلایا کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیے تو صحابہ کرام کا طریقہ، انشاءاللہ کبھی اس پر ہمارا تفصیلی کلام ہوا تو مزید عرض کریں گے۔ تو ضمناً ایک بات آ گئی ہے تو میں نے عرض کیا صرف اس لیے تاکہ اس امت سے انتشار ختم ہو۔ ایسی تعلیمات جو بظاہر قرآن سے، حدیث سے براہ راست ثابت نظر آتی ہیں، ان کے اور وہ معمول بہا رہی ہیں، یعنی اس امت نے اس کو قبول کیا، پھر اس امت اس پر عامل ہے، انہیں غلط کہنے کا مطلب یہ ہوگا معاذ اللہ کہ ہم ہزارہا صحابہ کرام کو غلط کہہ رہے ہیں، اس امت کے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اولیاء کرام کو غلط کہہ رہے ہیں، اور مومنین مومنات جو کروڑوں کی تعداد میں ان کو غلط قرار دے رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ ندا کی گئی کہ آپ اپنا عصا مبارکہ ڈال دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا تو ایک دم بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فَلَمَّا رَآهَا، پھر جب آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ تو ایک دم اژدہا ہو گیا ہے، تو تَهْتَزُّ، تو آپ ایک دم رَآهَا تَهْتَزُّ، تو آپ نے جب اس کو لہراتا ہوا اس طرح دیکھا كَأَنَّهَا جَانٌ، کہ گویا کہ وہ ایک بہت بڑا سانپ ہے، تو وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو آپ پیٹھ پھیر کر چلے تیزی کے ساتھ اور آپ نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یعنی ایک دم قلب اطہر پر خوف طاری ہوا، کیونکہ اچانک ایک معاملہ تھا، بہت بڑا وہ اژدہا بن گیا تھا۔ عام آپ سانپ کو ہی دیکھیں تو کیسا عجیب و غریب چیز لگتی ہے، انہیں سپیرے جو لے کر آتے ہیں ان کے زہر نکال دیے گئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہاتھ لگاتے ہوئے یا وہ جب قریب آتا ہے تو ایک دم بہت ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت عام انسانوں سے بہت زیادہ کامل ہوتی ہے، لیکن بشر ضرور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا جو بشری تقاضا ہے وہ غالب نظر آتا ہے۔ جیسے یہاں پر تھا کہ بشری تقاضا تھا کہ ایک موذی چیز کو دیکھ کر انسان خوف محسوس کرے اور اس سے دور ہو، اس بشری تقاضے نے عمل کیا اور موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے پیچھے ہٹے۔
یا موسیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ندا ہوئی کہ اے موسیٰ اقبل، سامنے آ جاؤ، ولا تخف، اور آپ خوف محسوس نہ کیجئے، انک من الآمنین، بے شک آپ امن حاصل کرنے والوں میں سے ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو یہ ہاتھ باہر آئے گا بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا۔ تو یہ دو معجزے اصل میں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا تھا، ایک عصا کا معجزہ جو سانپ بن جاتا تھا، دوسرا ید بیضاء کہلاتا ہے۔ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضاء معنی سفید، ید بیضاء ہاتھ کی سفیدی کا معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس طرح گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے، پھر جب باہر نکالتے تھے تو ایسا چمکدار ہاتھ ہو جاتا تھا، پھر جب دوبارہ ہاتھ ڈالتے اور پھر نکالتے وہ پھر نارمل حالت میں آ جایا کرتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی تھی، یعنی سیاہی مال نہیں تھی، گورے پن کی طرف مائل تھی، لیکن گندمی آپ کی رنگت تھی، تو آپ کا وہ گندمی ہاتھ ایک دم ایسا چمکدار ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلک یدک فی جیبک، آپ اپنا یہ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو یہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اب جب موسیٰ علیہ السلام کا خوف بہت زیادہ آپ پہ طاری ہو گیا تھا، اللہ نے ملاحظہ فرمایا تو اس کا ایک علاج ارشاد فرمایا، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے خوف دور کرنے کے لیے۔ تو آپ غور کریں کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے، خوف دور ہو جائے گا۔ اب خوف ایک قلبی کیفیت ہے، ہاتھ رکھنے سے وہ خوف کیسے دور ہوگا؟ ہاتھ میں کون سی ایسی تاثیر ہوتی ہے؟ تو ہاتھ میں یقیناً تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ ہاتھ فی نفسی ہی کوئی خوف یا روب یا دل کے غم اور وسوسے کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ غم دور کر دیتی ہے، فکر دور کر دیتی ہے، خوف دور کر دیتی ہے، لیکن اس ذات کی عادت کریمہ یہی ہے۔ اکثر عادت کریمہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ دنیاوی اسباب اور ذرائع کے ذریعے ان کاموں کو کرے گا، لہٰذا آپ کے قلب اطہر سے خوف دور اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا تھا، لیکن آپ کے ہاتھ کو وسیلہ بنایا کہ اس کو اپنے سینے پر رکھیے تو آپ کو سارا خوف دور ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے آپ کے ہاتھ میں ایسی برکات پیدا کر دی ہیں کہ اگر آپ اپنے سینے پر رکھ دیں گے تو تمام خوف کو دور کر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسی تاثیریں عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنے دست مبارک سینے پر رکھ دیں، اگر وہ کوئی دم وغیرہ کر دیں، اور مطلب یہ کہ جیسے سر پر ہاتھ رکھ کے کوئی دعا وغیرہ کسی کے ہاتھ رکھ کے دعا وغیرہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال میں افعال میں ایسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ سامنے والے کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب یہ دست مبارک جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا آپ کے خوف کو دور کرنے کا سبب بنا تو اوروں کا خوف بھی دور کر سکتا تھا۔ تو یہ اس سے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے ہاتھوں میں، ان کے جسم میں، ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں جو برکت ہے، اس برکت کی وجہ سے جو مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں اور خرابیاں دور ہوتی ہیں، اس کا اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، تو یہ دو دلیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ گویا کہ اشارہ فرما دیا کہ آپ جائیے فرعون کے پاس، اس کے درباریوں کے پاس، انہیں جا کے تبلیغ کیجئے، اور آپ ہمارے نبی ہیں، اور اس آپ کی نبوت پر دلیل یہ دو ہم نے جو آپ کو معجزہ عطا فرمائے یہ ہیں، جا کر ان کو دکھائیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایک فاسق قوم ہیں۔ اب جب یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دل میں ایک خیال آپ کا موجود تھا اس کا اظہار کیا۔ قال، آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے ان میں سے ایک جان کو مار دیا تھا، فاخاف ان یقتلون، تو میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قتل کر دیں گے تو میں نہیں جاتا ہوں، ایسا نہیں، بس یہ خوف کا اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوف سا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو ان کو تو پتہ ہے کہ میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے، تو وہ مجھ پہ حملہ نہیں کر دیں گے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ صرف اپنی قلبی تشفی اور اطمینان کے لیے ہے۔ اور دوسری طرف پھر جو آگے بات بیان ہو رہی ہے یہ بھی عرض کر دیا آپ نے کہ چونکہ بچپنے کی حالت میں ایک مرتبہ فرعون کی گود میں کھیلتے ہوئے آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچ دی تھی، تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ تو وہی بچہ لگتا ہے جو میری زوال حکومت کا سبب بنے گا۔ اس پر بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ داڑھی ہے کیا ہے،
تم اس کے سامنے اگر انگارہ یا ہیرا رکھ دو تو اس یہی تمیز نہیں ہوگی کہ میں انگارہ اٹھاؤں یا ہیرا اٹھاؤں۔ اب فرعون بڑی موٹی عقل کا تھا، جیسے آگے بھی آئے گا کہ وہ کتنی اس کی موٹی عقل تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہم یہی امتحان لیں گے۔ اس نے ایک انگارہ رکھوایا، ایک ہیرا رکھوایا اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا۔ آپ چھوٹے سے تھے، آپ کا ہاتھ پہلے ہیرے کی طرف بڑھا، روایت میں آتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے فرشتے نے آپ کا ہاتھ کر دیا انگارے کی طرف، کیونکہ یہی مشیت الہی تھی کہ آپ کو زندہ رکھنا تھا، آپ سے بہت بڑا کام لینا تھا، تو آپ نے وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیے حکمت، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو پورا فرماتا ہے کہ بچے نے انگارہ اٹھایا تو ہاتھ تو نہیں جلا، اور اس کو منہ تک لانے میں وہ کامیاب ہو گیا، جب منہ میں ڈالا تو منہ جل گیا، تو آپ کی زبان جل گئی تھی جس سے لکنت پیدا ہو گئی تھی، یعنی آپ کلام کرتے ہوئے ذرا دقت محسوس کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی اس کی زبان بہت روانی سے چلتی ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کر بھیج دے کہ میری تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ فرعون لوگ جو ہیں مجھے جھٹلا دیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ماقبل میں آپ نے عرض کیا تھا کہ اللہ میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ بات اس لیے نہیں تھی کہ میں نہیں جا سکتا ہوں یا انکار کرنا مقصود تھا یا جانے کے سلسلے میں ایک عذر بیان کر کے رخصت آپ مانگ رہے تھے، نہیں، بلکہ آپ نے صرف ایک خدشے کا اظہار کیا تھا جس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اور آپ کو تسلی دے گا۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر میں اکیلا جاؤں گا، میری زبان میں ابھی فی الحال لکنت سی ہے، ہو سکتا ہے میں ان کے سامنے یہ بات رکھوں تو وہ میری بات کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکیں، اور چونکہ ایک نئے موقف کو بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ اس کے اچھے اوصاف میں سے ہے، اور یہ بہت زیادہ مددگار چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ انتہائی فصیح و بلیغ کلام کرے، اس کے روانی، اس کے مناسب جملے، اس کے اچھے الفاظ کا استعمال سامنے والوں کو متاثر کرے گا اور اس دعوت کو جلدی قبول کیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے درخواست کی کہ انہیں میرے ساتھ کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ چلتا رہے گا، اگلے پروگرام سے میں مزید تفصیل عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔